السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وہابی مولوی ہے جس کو ٹک ٹاک پر ایک شرمناک قسم کی گفتگو کرنے کی وجہ سے شہرت ملی ہے۔ تو یہ شہرت اس کو مل گئی ہے اور ملینز میں اس کے ویوز بھی آ جاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ آج کل جو ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے، کوئی بھی چیز ٹرینڈنگ میں آ جائے تو اب دیکھیں چاہت علی فتح علی خان جو ہے نا، وہ اگر ٹرینڈنگ میں آ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ اس طریقے کا جو ہے نا مسخرہ وابی مولوی وہ ٹرینڈ میں آ جاتے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ سرچنگ میں آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹرینڈنگ میں چیز آ جاتی ہے، بے شک وہ کوئی بھی ہو تو، لیکن ابھی اس کے پاگل پن کا آپ اندازہ لگائیں اور اس کی بے شرمی کا آپ اندازہ لگائیں، کیسے دیدہ دلیری کے ساتھ خاص لبیک یا رسول اللہ نعرے کی اس کی مخالفت میں، اس کے بغض میں، صرف اس کے بغض میں جو ہے یہ اتنا بڑا جو ہے نا بڑے بڑے الزامات بھی لگا رہا ہے اور بکواسات بھی کر رہا ہے۔ بابا جی نے فرمایا تھا نا کہ پیڑاں ہورتے پھکیاں ہورتے، اس نے وہی مظاہرہ کرتے ہوئے بے جا اور تنقید جو کر رہا تھا جس موضوع پر، اس موضوع پر بھی نہیں رہا اور وہ بھی جھوٹی تنقید کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو اور اس کی یہ چال بازی کو دیکھیں کہ یہ کتنی زیادہ بےغیرتی مچا رہا ہے۔ موقع پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اچھا، ہمارے ہاں دو طبقے ہیں اس وقت جو ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو مذہبی جنونیوں کا، پاگلوں کا طبقہ ہے تم پاگل، تمہارے سارے مددگار ہیں وہ سارے پاگل۔ جو آپ نے دیکھا اس وقت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا اچھا، یہ ہے تمہاری اصل تکلیف۔ تھا۔ یہ وہ مذہبی جنونی اور پاگل لوگ ہیں جو شاید انزائٹی کے مریض ہیں یا ڈپریشن کے مریض لوگ ہیں، جو سینس لیس لوگ ہیں۔ یہ کوئی بچپن میں ان کو دماغی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ ایسا مذہبی جنونی اور وابی اور سخت قسم کا متشدد دیوبندی، یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو بچپن میں چوٹ لگی ہے اور اب یہ بکواس کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک ہی زبان میں سارے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو سبھی کو بچپن میں چوٹ لگی ہے یار، ایک کو چوٹ لگ سکتی ہے اور وہ بیکی بیکی باتیں کر سکتا ہے، اور وہ پھر ایک پاگل کے بعد دوسرا پاگل نہیں کر رہا ہوتا، جا کر دیکھیں پاگل خانے میں۔ اور اب اس پاگل کو دیکھیں، اس بے غیرت کو دیکھیں، آگے کیسے بکواس کیے جا رہا ہے کہ بچپن میں چوٹ لگی ہے تو چوٹ تو تجھے ہی لگی ہے۔ بچپن میں ان کو دماغی چوٹ لگی تھی، جی جی، چوٹ لگی تھی آپ کو۔ ہر جگہ یہ توہین تلاش کر رہے ہیں اور مارنے دھاڑنے پر آ جاتے ہیں۔ اچھا، ہر جگہ یہ اپنے مسلک کو ڈھونڈ کر نکال رہا ہے۔ اور ایک بار میں نے پچھلے دنوں میں اس کی ویڈیو دیکھی تھی، کہہ رہا ہے بریلوی بیچارے مجبور ہیں، امامت میں جو ہے وہ کافی لمبی لمبی دعائیں، اور تجھے کیا تکلیف ہے؟ اعلیٰ حضرت نے پہلے لکھ دیا تھا کہ پھر تجھ کو کیا، تو پھر تجھ کو کیا۔ اچھا، اب یہ کیلی گرافی والی کرتی پر بات ہو رہی تھی، اور یہ جو ہے یہ مسلک کے ایک مساس معاملے کو چھیڑ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ کے۔ اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ جی، اور یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی پرانی خصلت ہے جو کہ اس کی ظاہری بات مسلکی مجبوری ہے، جنونی جذباتی جو ہوا، پاگل جو ہوا۔ یہ کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جو جنونی ہیں اور پاگل ہیں، دماغ خراب ہو چکا ہے ان کا۔ اچھا، یہ دیکھیں اس کا دماغ خراب ہے، یہ بھی اسکالر ہے اور یہ بھی جو ہے جنونی ہے، اور ایسا جنونی ہے کہ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا تھا، اور یہ معاملے سے ہی واقف نہیں ہے اور بکواس کیے جا رہے ہیں۔ اور جب انسان پاگل ہوتا ہے نا ڈپریشن کی وجہ جب انسان ڈپریشن کی وجہ سے پاگل ہوتا ہے نا تو پھر اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو معاملے کا ہی نہیں پتہ ہوتا، تو وہ پھر بیکی بیکی باتیں کرے گا، ظاہری بات ہے۔ سے یا کسی بھی بیماری میں، تو وہ اسی قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ کر رہا ہے ابھی دیکھ لیں۔ تو ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے جذباتی تقریریں کر کر کے لوگوں کا یہ دماغ بنایا ہے۔ اچھا، جو یہاں پر مذہبی اسکالر تھے نا، تو انہوں نے تو اس عورت کو بچایا تھا، وہاں پر جو لبیک والے تھے، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے تھے، تو انہوں نے تو ان کی والدہ محترمہ کو وہاں پر بچایا تھا۔ یہ وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اب سوچئے اس خاتون کا قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا، ہم کیا ایسے پاکستانی دنیا کو کیا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ سوچ کیے اگر ان کی والدہ محترمہ کا وہاں پر قتل ہو جاتا تو پھر وہاں پر کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ عوام تو جاہل وہاں پر کراؤڈ کیے ہوئے تھی، اور پھر سوچئے کہ وہاں پر لبیک یا رسول اللہ کہنے والے نہ پہنچتے، اور پھر ان کی والدہ محترمہ کو اگر وہاں پر اس کراؤڈ، جاہل کراؤڈ نے اگر کچھ نہ کچھ ان سے نقصان ہو جاتا، تو پھر انہوں نے تو احصال ثواب بھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ ان کے یہاں تو جائز ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے بہت سارے مسئلے بن رہے تھے. شکر ہے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے پہنچ گئے اور انہوں نے اس کراؤڈ سے اس عورت کو بچا لیا. یہ پولیس اور لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کا اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اسی ویڈیو میں. لیکن یہ دیکھیں نا، کیونکہ بس آپ کی امی جان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو لبیک یا رسول اللہ والے آپ کی امی کو بچا رہے ہیں، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا انہوں نے غلط کیا ہے، یہ غلط کیا ہے. یار ایسے انسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، ویسے بہت بری بات ہے. خالی ہماری حرکتیں دیکھ لیں آپ، اب تک ہم سے وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکا ہے. اب وزیر اعظم نامنتخب ہونا بھی جو ہے یہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کا قصور ہے. جو پوری دنیا میں ہمارا امیج گیا ہے. اچھا، پوری دنیا میں کیسا امیج گیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں نے اس عورت کی جو ہے جان بچائی ہے، جاہل عوام سے جن کو عربی نہیں آتی تھی، اور انہوں نے اس کو دیکھا ہے. جائے کہ اس کو حروف کا ادب کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو ایسی جو لکھائی والی شرٹ کو نہیں پہننا چاہیے تھا. یہ آپ سب بھی دھیان کریں کہ ایسا مناسب نہیں لگتا. ویسے تو پرنٹنگ ہوئی ہوتی ہے، دیکھیں کناری پر کوئی کہیں نہ کہیں کسی کمپنی کا نام تو لکھا ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کو جو ہے نا، لیکن عرف میں رائج نہیں ہے، تو لوگوں نے ایک سمجھا کہ یار یہ شاید یہ کہیں آیت لکھی ہوئی ہے، تو وہ ان کا کراؤڈ کا تھا، ایک ذہن تھا. تو ایک عوام جو ہے وہ ایسی اگر تحریر دیکھے گی تو وہ مستحیل ہوگی. لیکن عوام کا کہیں بھی ذہن ایسا نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ عوام خود ہی اس طریقے کی اپنے طور پر جو ہے کام کر رہے تھے. لیکن ان کو بھی طریقہ لبیک یا رسول اللہ پاکستان والوں نے وہاں پر روکا اور قانونی کارروائی میں جو ہے وہ قانون کے اداروں کا ساتھ دیا. ایک مذہبی ہمارے پاس ایک ایسی چیز بچی ہوئی ہے جو ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے، باقی ہمارے پاس بچا کیا ہے. کیسا تصور پیش کریں گے کہ اس کو عورت کو جب بچا لیا گیا اور اس کو مولویوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک عام بازاری طبقے نے ان کو جب گھیرا تھا تو اس وقت انہوں نے مذہبی طبقے نے آ کر ان کی جان بچائی تھی. تو اس معاملے میں کون سا امیج گیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو تمہارا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا؟ تمہیں شرم ہی نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر کی بات کدھر کرنی ہے؟ تمہیں اتنی حیا نہیں ہے؟ تم بس مذہبی جنونی کیفیت میں آ کر یہاں پر بکواس کرنا شروع ہو گئے ہو، اور سننے والے بھی سن رہے ہیں. اور جو سمجھدار ہے نا بندہ، وہ اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ آپ کی اصل جو تکلیف کچھ اور ہے. اس اسلام ہی کا آپ یہ تصور اگر دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ مسلمان کسی بھی وقت پاگل ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں، مسلمان تو نہیں پاگل ہوتا، لیکن تم جیسا جو ہے نا وابی مذہب کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی وقت پاگل ہو سکتا ہے، اور کسی بھی وقت وہ جو ہے نا وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو پڑھ سکتا ہے، اور جائے کہ وہاں پر کوئی وجہ بنتی بھی نہ ہو. اور ہیرو بن جاتے بہت سے لوگ اس کو قتل کر کے. یہ ہیرو کی جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ممتاز قادری صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اس بے غیرت کو اتنا نہیں پتا کہ اس سلمان تاثیر نے کیا کام کیا تھا. 295C جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا ایک قانون ہے، اس کے اوپر اس نے بکواس کیا تھا، جس پر جو ہے یہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ممتاز قادری صاحب نے عین شرعی جو ہے کام کیا تھا. تو اس کے اوپر اس نے بکواس اب کیا ہے. آپ دیکھ لیں اس کو کہ اس کی جو ہے وہ اصل میں درد کچھ اور ہے نا، کیونکہ مسلک ہی ہوا گستاخ. تو اعلیٰ حضرت نے اسی کے مسلک کے بارے میں کہا تھا کہ اس برے مذہب پر لعنت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس میں برے مذہب پر لعنت کیجیے. تو یہ طارق مسعود کے مذہب پر یعنی کہ لعنت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اور ایسے جن لوگوں نے اس طرح کی پروڈکٹ تیار کی ہے نا، جن قسم کے مولویوں نے، جو جذباتی قسم کے بددماغ مولوی ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ پروڈکٹ تیار کی ہے مذہبی اسکالرز نے، اللہ ان مذہبی اسکالرز کو بھی ہدایت دے. اللہ ان نام نہاد مذہبی اسکالرز کو ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے اس قسم کی بلا پروڈکٹ تیار کی ہے دیوبند کے مدرسے میں. اور ان کے چاہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور اس کے چاہنے والوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، اور وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں، اور اس کو جوتیاں ماریں کہ بے غیرت آدمی بات کیا ہوئی تھی اور بات کیا کر رہے ہو.